بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول زندان محبت کا اگلا حصہ۔ چلو ربیہ، وہ جلدی جلدی اس سے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ربیہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 اسٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو تو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش سی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکی تھیں۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے اور کبھی ربیہ کو۔ بالآخر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ یہاں کیوں اتری ہو؟ اچھے بھلے بس میں سوار تھے، مزید آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ ربیہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کنارے کھڑی تھی۔ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ سکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن۔ وہ ربیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں، ہو گیا ہے پیپر ختم۔ نہیں، تم رہنے دو، تھکے ہوئے آئے ہوگے، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر تک آئے گی دوسری بس، پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں، تم ماما کو بھی بتا دینا، اوکے؟ گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ جلدی جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو، جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ بس سے تو تم خود اتری ہو؟ ربیہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تفتیشی انداز اپنائے سوال کر رہی تھی۔ ارے یار، وہ سب چھوڑو، تم یہ پوچھو کہ یوں اچانک بس سے اترنے کا خیال کیسے آیا میرے دماغ میں؟ وہ تجسس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہانیہ، تمہارے ذہن میں نا فضول خیالات ہی آتے ہیں، اور ہر بار اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو۔ اب کچھ پھوٹو گی منہ سے یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ معاف کرے، کیسا ویران سنسان سا علاقہ ہے، جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر۔ ربیہ نے جھرجھری لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہ تھے، بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی۔ یہی بات مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا بسیرا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے کس بات نے بس سے اترنے پر مجبور کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ربیہ نے الجھے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیچھے دیکھو ذرا۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ وہاں سے دور کافی فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی۔ ربیہ نے اس عمارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنی چاہی جو وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھوں پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں۔ وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ارے ڈفر، وہ اتنی بڑی عمارت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ آنکھیں ہیں یا گول گول بٹن؟ ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ چند ہی لمحے لگے تھے اس بار اسے ہانیہ کے شیطانی دماغ تک پہنچنے میں، اور وہ فوراً اسے پیشتر بدک اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ خبردار جو کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے سفید پڑتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ ربیہ، چپ رہو تم۔
جسے دیکھو میرے شوق کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے جو میری اس خواہش کا سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے اسے، اور اب تم بھی اسی لائن میں جا رہی ہو۔ بھئی میں کہہ دیتی ہوں، مجھے آج موقع ملا ہے تو میں اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ شکر ہے آج وہ سڑیل حسن نہیں ہے میرے ساتھ، قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے موقع دے رہی ہے میری اس خواہش کو پورا کرنے کا۔ میں آج اس عمارت میں ضرور جاؤں گی، دیکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے، کسی کھنڈر کے جیسی۔ بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے، کم از کم ایک بھوت تو ضرور ہی ملے۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ربیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی اس کی باتوں سے۔ وہ اس معاملے میں خاصی ڈرپوک واقع ہوئی تھی اور ہانیہ کی ضدی طبیعت سے بھی آشنا تھی۔ جانتی تھی وہ جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، اور اسے اس عمارت میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہیں مل رہا تھا ربیہ کو۔ ہانیہ، فار گاڈ سیک یار، مغرب کا وقت ہے یہ، اس وقت ویسے بھی یہ مخلوق آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، ایسی باتیں مت کرو، میری مانو تو چلو گھر چلتے ہیں۔ کچھ نہیں رکھا ان سب باتوں میں۔ ربیہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی اس سوچ کا عملی جامہ پہنانے سے روک سکے۔ یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم ربیہ، مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو، وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہی ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی بھی یا نہیں۔ تم پہلے ہی رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ تم جاؤ گھر سکون سے، آج جاؤں گی میں خود ہی، وہ ضدی انداز اپناتے ہوئے یہ کہہ کر اس عمارت کی جانب چل دی۔ وہاں کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنی ہوئی تھیں جن پر چل کر وہ جا رہی تھی۔ اس عمارت کی طرف جاتی سڑک کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید اور پیچھے کی جانب اتنا سفر طے کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا ہانیہ کا۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسے جلد از جلد اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ ہانیہ بہت غلط کر رہی ہو تم، پچھتاؤ گی اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو، ربیہ نے بے بسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے جاؤ جاؤ، بزدلوں کو بس دوسروں کو ڈرانا ہی آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی اور مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مڑ گئی۔ ربیہ نے چند پل کچھ سوچا، ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ اس ویران سی جگہ پر اکیلی رہنے سے اچھا تھا وہ ہانیہ کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ بالآخر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کیا اور اسے آواز دیتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہانیہ زیر لب مسکرائی اور ربیہ کے منہ کے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بغیر پھر آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہیں سے مڑ جاتے ہیں یار، خدا نخواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ جن بھوت سے بچ بھی گئے ہم دونوں تو بھی آج کل کے حالات سے تم بھی واقف ہونا، زمانہ کتنا خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑے ہمیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی ہانیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی جب ربیہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ جو عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی اس بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ربیہ تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا تو مت آؤ، میں اکیلی بھی آ سکتی تھی، یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا۔ اگر اب بھی تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر ضرور جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ گئی۔ پھر ذرا سائڈ پر ہو کر اطراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی عمارت میں کسی زمانے میں بڑی شاندار ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اجڑی حالت، اکھڑا پلستر، خراب ہوا رنگ اور روغن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس عمارت کی طرف آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ کافی فاصلے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا۔
اوپر بہت سی کانٹے دار جھاڑیاں رکھی گئی تھیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ سڑک کی ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ سے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا اور نیچے ممنوع علاقہ درج تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا۔ مغرب کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ ربیہ، تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور چلو اندر سے دیکھیں عمارت کیسی دکھتی ہے، وہ پرجوش سی کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو ہانیہ اور ربیہ اسے دیکھ کر ششدر سی رہ گئیں، دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس شخص کو دیکھ کر لمبے بلگجے سے بال، میلا اور پھٹا ہوا لباس، چہرے اور ہاتھوں پر لگی مٹی اور بے ڈھنگی چال چلتا وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے سب، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پاگل آدمی عجیب سے انداز میں الٹی سیدھی باتیں کرتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ ربیہ نے خوف کے مارے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ، پلیز چلو یہاں سے، یہ علاقہ سیف نہیں ہے۔ دیکھو وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے نا، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ تم یہ ایڈونچر پھر کبھی دن کی روشنی میں پورا کر لینا پلیز۔ ربیہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی۔ ارے چپ کرو یار، دکھ نہیں رہا؟ پاگل ہے وہ آدمی، اور جسے خود کا ہوش نہیں اسے کیا پتا کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ تم بھی بے وقوفوں کی طرح اس کی باتوں میں آ گئی۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، چلو اب پھر گھر بھی جانا ہے، زیادہ اندھیرا ہو گیا تو کینورس ملنا بھی مشکل ہو جائے گا پھر۔ ہانیہ کہہ کر اس سے بغیر دروازہ لگی عمارت میں داخل ہو گئی۔ ربیہ نے ایک نظر دور پگڈنڈی پر جاتے اس پاگل شخص پر ڈالی، پھر دل میں اللہ کا نام لے کر اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کر دی، ہانیہ کے پیچھے چل دی، یہ غور کیے بغیر کہ عمارت میں داخل ہوتے ہی ان کے موبائل کے سگنلز غائب ہو چکے تھے۔ بھابھی، حسن کہاں ہے؟ گھر میں ہی موجود ہے یا کہیں باہر گیا ہے؟ مہرونسا اپنی جٹھانی کے گھر داخل ہوئیں، انہیں کچن میں پا کر سیدھی وہیں جاتے ہوئے پریشان لہجے میں پوچھا، ارے آؤ مہرونسا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہی ہے نا؟ حسن اپنے کمرے میں ہے، کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے۔ تم کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ بشریٰ بیگم نے جلدی پیڑے بناتے ہوئے ایک نظر مہرونسا کی طرف دیکھا۔ بھابھی، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پیپر تو کب سے ختم ہو چکا ہے اس کا، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، حسن سے کہیں پلیز اسے دیکھائے ذرا، اس کے بابا بھی آج لیٹ آئیں گے ورنہ میں ان سے کہہ دیتی۔ مہرونسا روحانسی ہو کر بولی، نہ جانے کیوں ان کی چھٹی حص کسی خطرے کی پیشن گوئی کر رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا بس۔ ہائے ابھی تک گھر نہیں لوٹی وہ، ارے کہاں رہ گئی ہے بچی؟ دیکھو تو باہر کیسا اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، حسن اپنے کمرے میں ہوگا، اسے جا کر کہو کہ پہلے ہانیہ کو لے کر آئے گھر، جب تک وہ آئے گا تب تک میں کھانا بھی تیار کر لوں گی۔ بشریٰ بیگم نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں جواب دیا، وہ بھی قدرے پریشان سی ہو گئی تھیں۔ مہرونسا سر ہلاتی حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں تو حسن بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان۔ مہرونسا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ گیا اور ادب سے سلام کیا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی فولڈ کرتے ہوئے اسے ایک جانب کھسکا دیا۔ وعلیکم السلام حسن بیٹا، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم پلیز جا کر دیکھو ذرا کہاں رہ گئی ہے وہ۔ میں اسے کال بھی کر رہی ہوں لیکن فون ہو ہی نہیں رہا، شاید نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ ہے۔ مہرونسا نے آتے ہی حسن سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ ان کی بات پر حسن نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی چچی جان، تب وہ کہہ رہی تھی کہ بس کا انتظار کر رہی ہے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں آ جاتا ہوں لینے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ ویسے بھی اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کہاں رہ گئی، میں کال کرتا ہوں اسے۔
حسن ایک دم بے چینی کا شکار ہوتے ہوئے ہانیہ کا نمبر ملانے لگا، لیکن بے سود جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا اس کے نمبر سے۔ مہرونسا جو آس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اس کے بعد بار بار کوشش کرنے پر مایوس سی ہو گئیں۔ حسن نے ان کے پریشان چہرے کو دیکھا تو فوراً چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پریشان مت ہوں چچی جان، میں جاتا ہوں، راستے میں ہی ہوگی کہیں، میں خود لے آتا ہوں۔ انہیں تسلی دیتا ہوا وہ خود پریشان سا فون جیب میں اڑاتا بائک کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ ادھر وہ دونوں احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس عمارت کی اندرونی حالت باہر سے کہیں زیادہ خستہ تھی۔ ہر طرف جالے لگے تھے اور اس پر یہ دھول مٹی کھانس کھانس کر بولا حال ہو رہا تھا ان کا، لیکن ہانیہ کی ضد تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مختلف کمروں کا جائزہ لیتی جا رہی تھی۔ عمارت کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایسے میں ٹارچ کی ذرا سی روشنی بھی خوفناکی کو بڑھا رہی تھی۔ عمارت کے اندر فرنیچر موجود تھا جو مٹی کی طرح بھربھرا ہوتا اپنی بے قدری کو رو رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں جن پر پڑی دھول ان کی اصل شکل کو بھی دھندلا کر چکی تھی۔ یوں ہی ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھماتے ہوئے ربیہ ایک دم ٹھٹکی۔ اس کے سیل فون کی روشنی ایک دیوار پر پڑی جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ آویزہ تھی۔ جس چیز نے ربیہ کو چونکایا تھا وہ تھی اس پینٹنگ میں بنی اس کی اور ہانیہ کی تصویر۔ وہی لباس جو ان دونوں نے آج پہنا تھا، وہی حلیہ جو ان کا آج تھا، وہی بیگز جو آج وہ دونوں لے کر آئی تھیں، سب کچھ وہی تھا اس پینٹنگ میں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن کا کٹ بہت واضح تھا، اس پینٹنگ نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ اس کی تو گویا سانسیں ہی تھمنے لگی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتے ہی اس کی جان حلق میں آ گئی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن پیچھے دیوار کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ تبھی ایک دم اسے ہانیہ کا خیال آیا۔ وہ وہاں نہیں تھی، نہ جانے چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ خیال ہی جان لینے کو کافی تھا کہ وہ دونوں الگ الگ ہو چکی تھی، اکیلی، تنہا۔ ہانیہ، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھرتے ہوئے آواز دینی چاہی۔ ہانیہ، کہاں ہو تم؟ اب کی بار تھوڑی بلند آواز میں پکارا تھا۔ ساتھ ہی وہ اندازے سے آگے بڑھنے لگی جس طرف ہانیہ کے جانے کی امید تھی۔ ہانیہ، پلیز جواب دو، دیکھو مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر چھپی ہو مجھے ڈرانے کے لیے۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، میری جان چلی جائے گی، سامنے آ جاؤ۔ وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی وہاں۔ ہانیہ، میں واپس چلی جاؤں گی اگر تم سامنے نہ آئی تو میں بہت ہی گھٹیا مذاق ہے یہ۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب ہانیہ کی دل خراش چیخ سنائی دی جس نے ربیہ کے رہے سہے حواس بھی سلب کر لیے۔ وہ شدید اضطراب کا شکار ہوتا بائک پر گھر سے ہانیہ کے ایگزامینیشن سینٹر تک 2 چکر لگا چکا تھا، لیکن راستے میں کہیں بھی اسے ہانیہ دکھائی نہ دی۔ بس اسٹاپ پر بھی رک کر تلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر اسے ڈھونڈا، لیکن خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے اس نے ایک جگہ بائک روکی، پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ شاید اپنی اس دوست کے گھر چلی گئی ہو جس کے ساتھ وہ گھر آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا بھی تو کم از کم ایک کال کر کے اسے بتانا تو چاہیے تھا نا۔ اوپر سے ہانیہ کی اس دوست کے گھر کا بھی کچھ اتا پتا نہ تھا حسن کو، ورنہ اس کے گھر ہی سے معلوم کر لیتا۔ حسن نے ایک بار پھر موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا، لیکن ابھی بھی صورتحال وہی تھی، نمبر سے جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری جانب شاید سگنلز ہی موجود نہ تھے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا بائک پر بیٹھنے ہی والا تھا، اچانک نگاہ روڈ کی ایک طرف کچی زمین پر پڑی۔ وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا، پہلے کچھ حیران ہوا، پھر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے گری وہ انگوٹھی اٹھا لی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ کی ہی گولڈ کی رنگ تھی جو حسن نے اسے ان کی انگیجمنٹ پر پہنائی تھی، لیکن اس انگوٹھی کا سائز ہانیہ کی انگلی سے تھوڑا سا بڑا تھا،
جس کی وجہ سے انگوٹھی اسے کھلی تھی، لیکن حسن کو اس کی انگلی میں وہ رنگ دیکھ کر خوشگوار سا احساس ہوتا تھا۔ تبھی اس کی فرمائش پر ہی ہانیہ ہر وقت یہ انگوٹھی پہنے رکھتی تھی، لیکن آج وہی انگوٹھی یہاں نیچے گری تھی۔ یقیناً ہانیہ اس بات سے بے خبر ہوگی، لیکن اگر انگوٹھی یہاں تھی تو پھر ہانیہ کہاں ہوگی؟ حسن نے بےتابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے اسے کھوجنا چاہا، لیکن وہاں دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بس کبھی کبھار سڑک پر کوئی سواری آتی اور تیزی سے گزر جاتی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر سوچ نظریں اس جگہ جمائی جہاں انگوٹھی ملی تھی۔ وہاں زمین کچی ہونے کی وجہ سے قدموں کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ حسن نے جلدی سے سیل کی ٹارچ آن کرتے بغور دیکھا۔ 2 لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے۔ نشانات کی ساخت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نشان عورتوں کے جوتے کے ہیں، کیونکہ ایک جوتے کے نشان سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ ہیل کا نشان ہے۔ ہانیہ اور اس کی دوست، وہ بھی تو 2 ہی فرد تھے، تو کیا یہ جوتے کے نشانات ان دونوں کے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وہ دونوں آخر کہاں جا سکتی ہیں؟ ان نشانات سے حسن نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نشانات سامنے جاتی پگڈنڈی کی طرف مڑ رہے تھے۔ حسن نے سامنے نظر آتی اس عمارت کو بھی دیکھا، جس کی حالت خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا کہ اسے یقین تھا کہ ہانیہ اتنی بھی سرپری نہیں کہ یوں سڑک پر اتر کر کسی بھی عمارت میں گھس جائے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کو دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے بھی کئی بار وہ لوگ فون کر چکے تھے، لیکن حسن انہیں یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہانیہ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، تبھی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب انہیں بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں ماں، دوسری جانب سے ہیلو کہنے پر وہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں مایوسی تھی۔ حسن پتر، ہانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟ مل گئی ہے نا تجھے؟ تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا اسے لے کر؟ بشریٰ بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حسن لب کاٹ کر رہ گیا۔ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جھوٹ اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش سا ہو گیا۔ حسن، بولتا کیوں نہیں؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تجھ سے۔ بشریٰ بیگم بھی اس کی خاموشی پر پریشان سی ہو گئیں۔ شاید مہرالنساء بھی وہیں ان کے قریب ہی تھی، تبھی ان کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں، ہانیہ نہیں ملی ابھی تک، راستے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے، اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا ہے، دیکھتا ہوں اگر نہ ملی تو پھر پولیس میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی۔ آپ پریشان مت ہوں، چچی جان کو بھی تسلی دیں۔ آخری بات ابھی اس کے منہ میں تھی جب اسے لگا جیسے کسی کی چیخ سنائی دی۔ وہ تڑپ کر مڑا، فون کان سے ہٹا کر سامنے دور کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھا۔ ہوا کا رخ حسن کی جانب ہی تھا۔ شاید تبھی اس چیخ کی بازگشت سنائی دی گئی تھی۔ نہ جانے اس کا وہم تھا یا یہ سچ میں کوئی چیخا تھا، لیکن اس زنانہ چیخ میں درد کی شدت واضح تھی۔ وہ اب بغیر کچھ سوچے سمجھے فون بند کرتا ان اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر بھاگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہانیہ کی بیان کی گئی خواہش اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر وہ پاگل لڑکی اسی خواہش کی تکمیل کی غرض سے اس عمارت کی طرف آئی تھی تو یقیناً بہت غلط کر چکی تھی۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہو، بس خیریت سے ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہانیہ کی چیخ سن کر ربیہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ اس طرف جانے لگ پڑی جدھر سے یہ زنانہ چیخ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اب بغیر کچھ سوچے سمجھے ادھر ادھر جا رہی تھی۔ وہ اس پاگل لڑکی کی جو خواہش تھی اس نے ان کو کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ ہانیہ کی چیخ سن کر ربیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لاکھ ڈرپوک ہونے کے باوجود اس وقت اس کے سر پر صرف ہانیہ کی فکر سوار تھی۔ خود اپنے دل کا خوف بھلائے وہ اس گپ اندھیرے میں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی ہانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتی چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔
دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ اس ایک چیخ کے بعد اب بددستور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک ربیہ رکی۔ اس کے سیل فون کی ٹارچ کی روشنی دائیں جانب بنے کمرے کے سامنے کی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ جب اسے کسی کا وجود کا ہونے کا گمان ہوا، خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ ہی تھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے گٹھری سی بنی بیٹھی تھی۔ ہانیہ، ربیہ نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں پکارا، لیکن ہانیہ نے سر نہیں اٹھایا اور جواب بھی نہیں دیا۔ ربیہ کو لگا شاید اس نے سنا نہیں۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مزید چند قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے پھر اسے پکارا۔ ٹارچ کو ہانیہ کے وجود پر ہی فوکس کر رکھا تھا، نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں جو سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہانیہ، کچھ بولو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اب اس کے اور ہانیہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا بس۔ ہانیہ، وہ کچھ بولنے والی تھی جب ہانیہ نے ایک دم سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ ربیہ کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے، لبوں سے بے ساختہ ایک چیخ برآمد ہوئی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں جا گرا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے بہت سا خون جمع ہو گیا ہو ان میں۔ آنکھوں کا سیاہ حصہ تو سرے سے ہی غائب تھا، سفیدی بھی نہ تھی، صرف سرخی تھی، گہرا سرخ رنگ، خون کا رنگ۔ ربیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی کی سخت گرفت میں آ چکی ہے۔ اوندھے پڑے موبائل کی ہلکی سی روشنی میں اسے ہانیہ نظر آئی تھی، اپنے قریب، جس کے ہاتھ ربیہ کی گردن پر تھے۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا، جبکہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ، اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ربیہ کو اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ گرفت دھان پان سی ہانیہ کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر کیا اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے؟ ہانیہ پر واقعی کوئی سایہ ہو گیا تھا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ حلق سے ایک لفظ تک برآمد نہ ہوا تھا۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔ ربیہ اپنے ہوش کھونے ہی والی تھی جب ایک دم ہانیہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ ایک دم چونکی ہو۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی مرد مسلسل ہانیہ کو پکار رہا تھا، اور شاید اسی آواز نے ہانیہ کو ربیہ کی گردن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ گردن آزاد ہوتے ہی ربیہ کھانسنے لگی۔ عمارت میں کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ کھانستے کھانستے سیدھی ہوئی تو ہانیہ کو خونخوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اسے ہانیہ کے ارادے ایک بار پھر خطرناک لگنے لگے تھے۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتی وہ مڑی اور اپنے وجود کی ساری ہمت جمع کرتی باہر کو بھاگی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلپ 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 پلیز، somebody help me، ربیہ زارو قطار روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ حسن جو کچھ فاصلے پر ادھر ادھر انہیں تلاش رہا تھا، ہیلپ ہیلپ کی گردان سن کر رک گیا۔ سامنے سے اسے کوئی وجود بھاگ کر اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ربیہ جو جان بچانے کو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، حسن سے زور سے ٹکرائی۔ ایک پل کو اسے لگا اور وہ پھر ہانیہ کی گرفت میں آ چکی تھی۔ تبھی چیخ اٹھی تھی، ہے ریلیکس 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 ہو جائیں پلیز، کیا ہوا ہے؟ آپ یقیناً ربیہ ہیں، ہانیہ کی فرینڈ۔ ہانیہ کدھر ہے؟ دیکھیں، ڈرے نہیں، میں حسن ہوں، ہانیہ کا فیانسے۔ حسن نے ہانیہ کے سیل فون میں 1-2 بار ربیہ کی تصاویر بھی دیکھی تھیں، تبھی فوراً اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ ہانیہ کی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری جانب اپنے سامنے ایک مضبوط، ایک توانا مرد کو کھڑا دیکھ کر ربیہ کی جان میں جان آئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اس کے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک بدترین دن تھا۔ وہ ہانیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ربیہ نے اٹک اٹک کر حسن کو بتایا۔
حسن نے پریشانی سے ربیہ کو دیکھا، پھر سامنے نظر دوڑائی جہاں سے ربیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ کہاں ہے ہانیہ؟ بتائیں مجھے۔ وہ اسے ہمت دلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، آپ بھی مت جائیں پلیز۔ اس نے حسن کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ ہانیہ کی حالت وہ دیکھ چکی تھی۔ حسن نہیں، دیکھیں مس ربیہ، آپ یہاں اکیلی رہیں گی تو زیادہ خوف محسوس ہوگا آپ کو، بہتر ہے میرے ساتھ رہیں۔ ہانیہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، گھر میں سب بہت پریشان ہیں، مجھے اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہے۔ حسن نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ربیہ کچھ حد تک بات سمجھ چکی تھی، تبھی ہمت کرتی حسن کو لیے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں ہانیہ تھی۔ وہ دونوں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، دلوں میں خوف لیے کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ربیہ کے اشارہ کرنے پر حسن نے ہانیہ کو آواز دیے بغیر کمرے میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سامنے زمین پر کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چوکنا سا آگے بڑھا، اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رک کر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ روشنی چہرے پر پڑنے کے باوجود کسمسائی نہ تھی، شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے محتاط انداز میں اسے پکارا، جبکہ دروازے میں کھڑی ربیہ منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کو جب اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ہوش میں نہیں ہے تو اس نے ربیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا، اپنا سیل اسے تھمایا اور آگے بڑھ کر ہانیہ کے گال تھپ تھپائے۔ ہانیہ، اس کی نبض چیک کی، سانسیں چل رہی تھیں۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور ربیہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ نے جلدی سے ایک جانب گرا ہانیہ کا بیگ، اس کا موبائل اور اپنا موبائل اٹھایا اور مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے حسن کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ہانیہ کو بازو میں اٹھائے تیز قدموں سے عمارت سے نکلا تھا۔ انہیں جلد سے جلد اس خوفناک عمارت سے دور ہونا تھا۔ ربیہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے قدم سے قدم ملانے کی۔ ابھی تک وہ بے تحاشا ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچ گئے۔ ہانیہ ابھی تک ہوش میں نہ آئی۔ وہاں روڈ پر ایک جانب حسن نے ہانیہ کو لٹایا، ربیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہانیہ کی اس حالت کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ حسن نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک تو یہ جگہ ہی بالکل ویران سنسان تھی کہ مدد کے لیے بھی کوئی نہ تھا۔ حسن کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ جس کے چھینچے ہانیہ کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا جا سکتا۔ ایکسکیوز می، پانی ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے ربیہ کو مخاطب کیا۔ ربیہ نے کچھ سوچتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر سے واٹر بوتل نکالی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی تھی۔ تھک کر ربیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن ہانیہ کے چہرے کو دیکھے گیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس حالت میں گھر لے جا نہیں سکتا تھا کہ گھر والے 100 سوال کرتے، اور اگر اصل بات کا پتہ چل جاتا تو انہیں تو ہانیہ کی کلاس لگا لینی تھی۔ چچا جان سے تو کچھ بعید بھی نہ تھا کہ اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیتے آج کی اس حرکت پر، اور ہانیہ کو کوئی ڈانٹے یہ حسن کو برداشت نہ تھا، اس لیے بہتر تھا کہ یہ بات گھر والوں کے علم میں نہ ہی لائی جاتی۔ ربیہ نے دھیرے دھیرے حسن کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے ہانیہ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور اسے بھی ساتھ لے کر ہی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روڈ پر ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ حسن نے ہاتھ دیکھ کر رکشہ روکا اور ان سے پانی طلب کیا۔ رکشے پر موجود سواریوں میں سے کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے تک رہے تھے تو کچھ ہمدردی سے، کچھ کی نگاہوں میں دلچسپی تھی تو کچھ میں ترہم۔ خیر ایک شخص کے پاس پانی کی بوتل مل گئی۔ حسن نے جلدی سے ہانیہ کے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی سی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک دیکھ کر قدرے مطمئن ہو گئی۔ حسن، تم یہاں؟ ہانیہ نے اٹھتے ہی حسن کو مخاطب کیا۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے ایک دم دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ انجانی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ ہاں میں، طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ حسن نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟
اور ہم یہاں روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ ربیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ ربیہ کے نم اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی، اس سین کو سوچ کر، اس وقت ہانیہ کا روپ یاد کر کے۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ یقیناً ہانیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ربیہ نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خام خواہ پریشان ہو جاتی۔ حسن نے بھی اسے خاموش رہنے کا ہی اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ گھر چلیں، سب گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے، حسن نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، جبکہ ربیہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گردن پر پڑے ہانیہ کے ہاتھوں کے نشانات چھپانے کی کوشش کی۔ ہانیہ نکاہت محسوس کر رہی تھی، جیسے پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، لیکن پھر بھی سر ہلاتی حسن کا سہارا لیے گھر جانے کو اٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کی چیزیں اسے تھمائیں اور حسن نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ربیہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر حسن ہانیہ کو لیے اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ ہانیہ جو پہلے ہر وقت چہکتی رہتی تھی آج نہ جانے کہاں گم سم اور خاموش ہو گئی تھی۔ چچی، ہانی کہاں ہے؟ حسن پرجوش سا ان کے گھر داخل ہوا۔ سامنے ہی لان میں چیئر پر بیٹھی چائے کی سسکیاں لیتی مہرونساء کو دیکھا تو انہیں مخاطب کر گیا۔ ارے حسن، تم آؤ بیٹھو، چائے پیو گے؟ ہانیہ اپنے روم میں ہے، اسے چائے کی آفر کرتے ہوئے مہرونساء نے اس کی بات کا جواب دیا۔ نہیں چچی، شکریہ، مجھے ہانیہ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، میں بس ابھی آیا اس سے مل کے۔ حسن کا چہرہ کسی انجانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ مہرونساء قدرے حیران ہوئیں اور اس کی اس ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دیں۔ حسن تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے اپنا پھولا ہوا سانس درست کیا، ایک ہاتھ میں پکڑا گفٹ کمر کے پیچھے چھپایا اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر کوئی آواز سنائی نہ دی، اندر سے اجازت بھی نہ دی گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارتے ہوئے دوبارہ دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حسن نے قدرے حیران ہو کر دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں، گمان تھا کہ شاید وہ واش روم میں ہوگی، تبھی جواب نہیں دیا۔ لیکن حسن کو حیرت کا جھٹکا لگا جب ہانیہ کو بیڈ پر ہی آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ ہانی، کیا ہوا یار؟ دستک بھی دی میں نے، آواز بھی، کوئی جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ وہ تھوڑا پریشان سا ہو گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہانیہ کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، بالکل کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی کو نہ جانے کیوں خاموشی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ پا کر حسن قدم بڑھاتا اس تک آیا، چہرے کی خوشی بھی مان سی پڑ گئی تھی اس کی سرد مہری کو دیکھ کر۔ ہانیہ، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھ کر حسن قدرے سخت لہجے میں بولا۔ وہ جو سامنے موجود کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی، اس نے ایک پل کو ہاتھ روکا، نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا اور پھر سے اسی کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا بے رنگ چہرہ اور خالی خالی آنکھیں دیکھ کر حسن کے اندر کہیں گہری تکلیف کا احساس جاگا تھا۔ کہاں تو وہ سلیقہ مند نکسک سے تیار رہنے والی لڑکی تھی، لپسٹک کی تو شیدائی تھی۔ حسن نے کبھی اسے لپسٹک کے بغیر نہ دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ جیسے خود اپنے وجود سے بے نیازی سی ہو گئی تھی، کسی اور کے جذبات و احساسات کا تو خیال کرتی اور اسے خود اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ چند لمحے بے بسی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہنے کے بعد حسن نے کمر کے پیچھے چھپایا گفٹ نکالا۔ مبارک ہو ہانیہ، تمہارا رزلٹ آیا ہے آج، اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہو تم۔ کچھ دیر پہلے کی خوشی ایک بار پھر اس کی لہجے سے جھلکنے لگی تھی۔ ہانیہ نے پینسل روکی، اس کے بڑھائے ہوئے گفٹ کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ گفٹ تھام کر بغیر اسے دیکھے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حسن، جو یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی، چیخ اٹھے گی، فوراً گفٹ کھول کر دیکھے گی، سارے گھر والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گی، اس کا ایسا سرد اور سپاٹ سا رویہ نہ جانے کیوں اسے الجھن میں مبتلا کر گیا۔ ہانیہ، کیا ہوا یار؟ تم ایسی روکھی پھیکی سی کیوں ہو گئی ہو؟ مجھ سے ناراضگی ہے کوئی؟ وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکا تھا اس کے اس رویے کی وجہ ڈھونڈنے کی، اپنی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تلاش کرنے، لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اسے اپنی کوئی غلطی یاد نہ آئی جس پر ہانیہ خفا ہو سکتی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ احسن کے
حسن کے شکوہ کرنے پر بالآخر ہانیہ نے زبان کھولی۔ یہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتی، اب میرے ساتھ کہیں باہر نہیں جاتی، ہمارے گھر میں نہیں آتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شوخی شرارت تک نہیں۔ اور تو اور اتنی بڑی خوشخبری سنانے آیا میں آج تمہیں۔ جانتی ہو ابھی تک کسی اور کو اس بارے میں نے نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا، اور ایک اور بھی گڈ نیوز تھی میرے پاس، لیکن تم نے اپنے پاس ہونے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا، تو دوسری نیوز پر کیا کہو گی؟ یہاں تک کہ آج میرے دیے گفٹ پر تھینکس تک نہیں کہا تم نے، جبکہ پہلے بےتابی سے میرا دیا گفٹ کھولتی تھی، کئی بار اپنی خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی تم، وہ اداس سا کہہ رہا تھا۔ تھینکس، اس نے اسپاٹ لہجے میں فقط ایک لفظ کہا، گفٹ کو کھولنے کی زحمت ابھی بھی نہیں کی تھی۔ ارے یار، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آخر کس خطا کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ یوں منہ بنانے کی۔ اگر تم اس دن ریسٹورنٹ والی بات سے خفا ہو تو ٹھیک ہے، لے جاؤں گا تمہیں رات کے وقت کسی قبرستان یا پرانی حویلی، سہ لوں گا سب کی لان تان، سب کی ڈانٹ بھی سن لوں گا، لیکن خدارا اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ تم جانتی ہو تمہاری خاموشی مجھ پر گراں گزرتی ہے، تم ناراض ہوتی ہو میری جان پر بنی رہتی ہے۔ تم سے وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہے جا رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ قبرستان اور پرانی حویلی کے نام پر وہ خوف سے سفید پڑنے لگی تھی، آنکھوں میں وحشت کا جہان آباد تھا۔ مجھے نہیں جانا کسی قبرستان، مجھے کسی حویلی بھی نہیں جانا، چلے جاؤ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ تم۔ مجھے یہیں رہنا ہے، میرے کمرے میں، کوئی مت آیا کرے میرے پاس۔ وہ ایک دم ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ حسن اپنی بات بھول کر بوکھلاہٹ میں اسے تکنے لگا، جو بے ربط سے جملے بولتی پیچھے کی جانب ہوتی جا رہی تھی، دونوں بازو اپنے وجود کے گرد لپیٹے۔ وہ جب سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی سانسیں بھی ناہموار تھیں۔ ہانی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہانی پلیز، چیخنا بند کرو۔ ٹھیک ہے، کہیں نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں، پلیز ریلیکس۔ وہ اس کے قریب کھڑا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کے ہاتھ جھٹکتی بار بار پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ مہرونساء اس کی چیخیں سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں، سوالیہ نگاہوں سے حسن کو دیکھا۔ حسن نے بے بس سی نگاہ ان پر ڈالی، پھر شانے اچکا دیے کہ وہ خود بھی نہ جانتا تھا ہانیہ کی اس حالت۔ مہرونساء نے ہانیہ کو پچکارتے ہوئے اپنا لہجہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ ڈرے سہمے سے انداز میں مہرونساء کے گلے لگ گئی، کسی چھوٹی بچی کی طرح، بالکل جیسے خوف سے اچانک ڈر گئی ہے۔ مہرونساء کے اشارہ کرنے پر حسن ایک نگاہ اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ دادی جی کی طبیعت اچانک بے حد خراب ہو گئی تھی، ان سب کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ دادا جی اچانک ہانیہ کے گھر رہائش پذیر تھے، اس لیے ہانیہ سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی انہیں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ لاڈلی تھی وہ ان کی، اور شاید اسی وجہ سے دادا جی بھی آج کل اس کی طبیعت کے پیش نظر کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا گیا، اس حالت کی وجہ پوچھی گئی، لیکن کوئی خاطر افاقہ نہ ہوا۔ وہ اسی بات کی ٹینشن لیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب کر لی تھی، بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر چکا تھا، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور جب حالت خطرے سے باہر آئی تو گھر آتے ہی انہوں نے ایک ہی رٹ لگا دی کہ جلد سے جلد ہانیہ اور حسن کی شادی کی جائے۔ ان کی اس ضد کی وجہ سے ایک دم سے گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، شادی طے ہو گئی۔ بہت سے پلانز جو کہ ان لوگوں نے سوچ رکھے تھے، یعنی دونوں گھروں نے، اب 15 دن میں تیاریاں کرنی پڑ رہی تھی، جو کہ بے حد مشکل تھا، لیکن چونکہ یہ حکم دادا جی کا تھا لہٰذا اس حکم کو ٹالنا ناممکن تھا۔ لہٰذا اس لیے بڑوں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ 7 دن بعد یعنی اگلے جمعے کو نکاح کر دیا جائے، اور پھر 15 دن جمعے کو ہی رخصتی کا عمل طے پایا جائے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شادی اتنی جلدی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ہانیہ کو مزید پڑھنا تھا، حسن کو نئی جاب لگی تھی، اسے اسٹیبلش ہونا تھا، اپنا کیریئر بنانا تھا، پھر 3 سے 4 سال بعد تک شادی متوقع تھی۔
لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب گھر والے تو خوش تھے ہی، لیکن دادا جی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ ہانیہ کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا، سرد اور خاموش۔ اور حسن وہ تو ظاہر ہے خوش تھا، کیونکہ وہ ایک عرصے سے ہانیہ کے ساتھ کا خواب دیکھ رہا تھا۔ حسن نے بھی پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کے بعد ہانیہ کو اتنی خوشی دے گا کہ وہ پھر سے چہکنے لگے گی، پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگے گی۔ کون جانتا تھا کہ شادی کے بعد کیا طوفان آنے والا تھا اس کی زندگی میں۔ اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا۔ شام 7 بجے نکاح کا وقت رکھا گیا تھا۔ سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ گھر بھرا بھرا سا لگ رہا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، پورے گھر کی لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب حسن سب گھر والوں اور مہمانوں سے نظر بچا کر ہانیہ کے کمرے کی جانب آیا۔ امکان تھا کہ اس وقت ہانیہ کے کمرے میں اس کے سوا کوئی اور موجود نہ ہوگا۔ حسن نکاح سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ کر اس کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ بے شک یہ رشتہ پہلے سے ہی ان دونوں کی رضامندی سے طے ہوا تھا، لیکن پھر بھی حسن ایک دفعہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب ہانیہ کے رویے سے وہ الجھ گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ کہیں ہانیہ کسی اور میں تو انٹرسٹڈ نہیں۔ اس رشتے پر اور اس شادی پر بھی اس نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور اسی بات نے حسن کو یہ بات سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک بار ہانیہ سے اس کی مرضی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات تھی تو حسن خود گھر والوں کے سامنے اس شادی سے انکار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کہ ہانیہ کی رضا کے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی حسن کی۔ دروازے پر دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو ہانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا پایا۔ وہ دروازہ بند کرتا دھیمے قدموں سے چلتا اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چیزوں کو دیکھا، جن میں ہانیہ کا نکاح کا جوڑا، جیولری، سینڈلز وغیرہ تھے۔ دوسری نظر حسن کے آئینے میں نظر آتے ہانیہ کے وجود پر ڈالی، جو بالکل سادگی کی حالت میں بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے ان سب چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ حسن پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے۔ پتہ نہیں کیوں وہ حسن کی طرف سے ایسی بے نیازی کیوں برت رہی تھی۔ ہانی، نرم آواز میں حسن نے اسے پکارا۔ ہانیہ نے قدرے چونک کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل نظریں چرا گئی۔ حسن چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، اس کے سٹول کے سامنے خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے جیسے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ ہانیہ چند پل یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھے گئی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن حسن نے مزید گرفت مضبوط کر دی۔ تو پھر اس رویے کی وجہ؟ ہانی، کیا بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے؟ دیکھو، ہمارے درمیان باقی سب رشتے بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بہترین دوست ہیں، اور دوست ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تم اپنے دل کی خواہش مجھ سے بیان کرو، ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر کوئی حل نکال سکیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم ایک بار ہی صحیح، لیکن ہانیہ کھل کر اس سے بات تو کرے۔ کوئی بھی بات نہیں ہے حسن، میں ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی، جیسے اپنے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں؟ آخری حربہ آزمایا تھا حسن نے، لیکن یہ سوال پوچھتے ہی اس کے لہجے میں خوف کی جھلک ہانیہ نے بھی واضح محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ڈر سا تھا، شاید ہانیہ کے جانب سے مثبت جواب ملنے کا ڈر۔ ہانیہ خاموش سی ہو گئی۔ دیکھو ہانیہ، میرے لیے ہمیشہ تمہاری مرضی اہم تھی، اور آج بھی تمہاری بات ہی اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ تم بھی جانتی ہو، اور میں بھی، کہ رشتہ یہ ہم دونوں کی پسندیدگی کے باعث ہی جڑا تھا، اور اب ہمارا یہ رشتہ نکاح کے بندھن میں بننے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم کسی اور کو لائک کرتی ہو تو مجھے بتا دو۔ یقین کرو، تم پر حرف تک نہیں آنے دوں گا، سارا الزام اپنے سر لے لوں گا، لیکن پلیز آج خاموش مت رہو۔ اپنے دل کی بات کہو آج، بس کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ حسن نے ہمیشہ ہر پل اسے اپنا ساتھ کا احساس دلایا، اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔
ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھاما۔ تم کل بھی مجھے پسند تھے حسن، تم آج بھی مجھے پسند، کیونکہ جتنا تم مجھے سمجھتے ہو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں اپنے ہم سفر کے طور پر پا کر میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گی، لیکن شاید میں تمہارے قابل نہیں حسن۔ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مقام پر اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ کسی کو کھونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کسی کو پا کر کھو دینا اذیت دیتا ہے، اور اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ سسٹ اٹھی تھی اور اس کی یہ سسکیاں پگھلے سیسے کی مانند حسن کی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا یار، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو ساری زندگی وفا کروں گا تم سے، چاہو تو لکھوا لو، چاہو تو قسم اٹھوا لو۔ تمہیں چھوڑنا تو میرے لیے یوں ہے جیسے میں سانس لینا چھوڑ دوں، اور سانس لیے بغیر کوئی زندہ رہا ہے کہیں؟ آئندہ ایسی کوئی بات مت سوچنا، سمجھی؟ وہ پیار بھری دھونس جما کر اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ کے جواب پر دل سکون و اطمینان سے بھر گیا تھا۔ سارے خدشات کہیں دور جا سوئے تھے۔ حسن بھائی، آپ کو چاہے ساری رات بھی یہاں کھڑے رہنا پڑے، ہم رکھیں گے، لیکن جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر دیتے تب تک ہم آپ کو ہانیہ سے ملنے نہیں دیں گے۔ بس ہانیہ کی خالہ کی بیٹی کومل نے باقاعدہ بازو لمبا کر کے اس کا راستہ روکا ہوا تھا۔ یار ابھی شادی کہاں ہوئی ہے ہماری، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے۔ یہ سارے چونچلے اور یہ نیک وغیرہ کا چکر اگلے ہفتے شادی پر پورے کر لینا۔ اس کا دیدار تو کر لینے دو ظالموں۔ ہانیہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی پوری پلاٹون کو حسن نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، ساتھ ہی بے بس نگاہوں سے دروازے کی طرف بھی، جس کے پیچھے وہ دشمن جان موجود تھی۔ حسن بے چین ہو رہا تھا اسے نکاح کے جوڑے میں دیکھنے کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ نے ان کے جملہ حقوق تو آج ہی اپنے نام محفوظ کروائے ہیں نا، تو آج بھی ہمارا نیک تو بنتا ہے۔ آج تو آپ کی پتلی حالت دیکھ کر ڈیمانڈ کم رکھی ہے ہم نے، رخصتی کے دن تو اچھی خاصی رقم وصول کریں گے آپ سے۔ کیوں لڑکیوں؟ کومل کچھ زیادہ ہی اچھل رہی تھی اور سب لڑکیوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آخر کچھ دیر بحث کے بعد حسن نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے 30,000 روپے ان کی ہتھیلی پر رکھے۔ تب کہیں جا کر ہانیہ سے ملنے کی اجازت نصیب ہوئی۔ وہ مسرور سا دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بےتاب نگاہوں نے اسے تلاشنے کی چاہ کی، لیکن وہ دکھائی نہ دی تھی کہیں۔ ہانیہ، اس نے محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ تبھی باتھ روم سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی چند سسکیاں۔ وہ حیران ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھا، دروازے کے قریب پہنچا تو جیسے سختہ زدہ ہو گیا، قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے ہانیہ ایک ہاتھ میں تیز دھار چھری پکڑے اپنے دائیں ہاتھ پر چھریاں چلاتے ہوئے خود کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں، لیکن آنکھوں میں جنون اور چہرے پر نہ جانے کیسی عجیب سی چمک تھی۔ لبوں پر پر اصرار مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حسن نے ہوش میں آتے ہوئے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر زمین پر پھینک دی اور جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر زخم دیکھا۔ ہاتھ پر ان گنت زخم تھے جن سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں حسن نے دیوار گیر شیشے کی طرف دھیان ہی نہ دیا جس پر خون کے چھینٹوں سے لکھا تھا، یو می لو۔ ہانیہ، پاگل ہو گئی ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ اس کا خون دیکھ کر حسن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، جبکہ ہانیہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کو زور آزمائی کر رہی تھی۔ ہانی، بس کر دو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ دیکھو کتنا خون بہہ گیا۔ چچی، چچا جان، محسن، ماہی آپ بے آپ کی طرح تڑپتی مچلتی ہانیہ کو بامشکل سنبھالتے ہوئے حسن نے باقی گھر والوں کو آوازیں دیں۔ چند ہی لمحوں بعد سب بھاگتے دوڑتے وہاں تک پہنچے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ چچا جان اور چچی جان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی جو حسن سے کنٹرول ہی نہ ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کی زور آزمائی کے بعد ہانیہ کمزوری اور نکاہت کی باعث ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔
جبکہ باقی سب افراد منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔